الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین والمعندین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الامام امام ولو کان صبیا۔ درود بھیجیں آل محمد کی ذات پر۔ حاضرین، آج جس امام کا ذکر منعقد کیا جا رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں چند گزارشات اس امام کے حوالے سے بیان کرنا چاہتا ہوں جو ضامن غریباں ہے، جو والی خراسان ہے، جو ضامن آہو ہے، جس کی جوتی کا صدقہ پورا ایران پال رہا ہے۔ کوئی توجہ ہے یا نہیں؟ آپ غور ہے یا نہیں؟ لقب ہے رضا، نام ہے علی۔ ہمارے 12 اماموں میں یہ تیسرے امام ہیں جس حجت کا نام علی ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ میں آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلے آپ کی طبیعت کو چیک کرتا ہوں، اگر 8واں امام سننا چاہتے ہیں یا نہیں۔ یا ماشاءاللہ، حشاش بشاش ہیں، ٹھیک ہے۔ 8واں محمد اپنے دور کا علی بھی ہے، محمد بھی ہے۔ مدینے سے سواری چلی مامون عباسی کی خواہش پہ، فوجیوں کا دستہ ساتھ تھا۔ 8ویں محمد کو بلایا گیا مرو ہے دارالخلافہ۔ بلایا اس لیے گیا فرزند رسول کو تاکہ سرکار کو ولی عہد بنایا جائے۔ ٹھیک ہے نہیں؟ اگر تسی توجہ فرمائی تو انشاءاللہ میں جڑیاں روز مائساں ہوندیاں میں وہ نہیں پھر پڑھ دا، میں پھر کوئی نہ کوئی علیحدہ منفرد، تاکہ لوگوں کو کوئی تاریخ، سیرت، کردار سنایا جائے۔ مدینے سے سواری چلی، ساتھ فوجیوں کا دستہ ہے۔ راستے میں بڑے بڑے کرامات، بڑے بڑے معجزات نمودار ہوئے۔ یہ سرکار علی رضا نہیں جا رہے تھے، بلکہ کل کا کل محمد ہی جا رہا تھا۔ صاحب تاریخ نے لکھا ہے جس مرکب عالی پر، جس مرکب عالی پہ 8واں جانشین سوار تھا، اس کے اوپر ایک ہودئی تھا۔ ہودئی کے اوپر چاروں طرف پردے لٹک رہے تھے۔ چاروں پردوں کے درمیان 8واں محمد جا رہا تھا۔ اوپر چھتری کی چھت تھی۔ توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ کوئی تاریخ سننے والے بیٹھے ہو نا؟ سناؤں تاریخ؟ اوپر چھتری کی چھت تھی۔ سفر طے ہوتا رہا۔ جب میرے مولا کی سواری نیشا پور کے بازار میں پہنچی، لوگوں کو اطلاع دی گئی کہ 8واں رسول جانشین مصطفیٰ تمہارے شہر میں
ان کی سواری داخل ہو چکی ہے. سرکار کی سواری نے شہر کے چوک میں نزول اجلال فرمایا. بولو تو صحیح نہ یار, سمجھ نہیں آ رہی آپ کی؟ اور ان کی سواریاں بھی بے مثال ہیں. جب سرکار کی سواری پہنچی شہر طوس میں, این طوس کے چوک میں سواری پہنچی, 24,000 قلمدان جمع ہو گئے. آج کے دور میں صحافی, رائٹر, لکھنے والے 24,000 صرف لکھنے والے تھے. اللہ جانے مجمع کتنا ہوگا. کوئی وزیر آ جائے, صحافی قلمدانات لے کے آ جاتی ہیں نا, چاروں طرف جمع ہو جاتی ہیں نا, یہ بات کہیں ہم لکھیں, 24,000 قلمدان جمع ہو گئے. اتنا اشتیاق تھا, اتنی دلوں میں تڑپ تھی, اتنا شوق تھا 8ویں محمد کو دیکھنے کا. میں نے جو تاریخ میں پڑھا ہے, اگر تمہارا ضرب چھلک کے فرش عذاب پہ نہ آئے تو پھر شمسی کا مانگنے کا فائدہ ہی کیا ہے. 24,000 قلمدان, رش, مجمع, اللہ اکبر کی صدائیں جاری. تمام نے کہا سرکار ہم چاہتے یہ ہیں, ہمیں اپنے چہرہ مبارک کی زیارت کروائیں. یا علی, جو تاریخ میں نے پڑھا, بندہ دوڑے, سواری کے ارد گرد چکر لگانا شروع کیا. اس کا مطلب وہ جانتے تھے یہ مرکب بھی عام نہیں, یہ مرکب عالی بھی عام نہیں, یہ سواری بھی عام نہیں. کیوں اس سواری پہ تشریف فرما ہے 8واں رسول, 8واں محمد. لوگوں نے سواری کے ارد گرد چکر لگایا. کئی لوگوں کی صدائے گریہ بلند ہوئی, کئی لوگ زمین پہ گرنا شروع ہو گئے. اتنا اشتیاق تھا, سواری کے ارد گرد چکر بھی لگا رہے تھے. کئی بندوں نے شوق زیارت میں سواری کے قدموں کے سموں کو چوما ہے. کوئی بیٹھے ہو سننے والے؟ توجہ ہے یا نہیں آپ کی یار؟ کئی لوگوں نے شاہ جی سواری کے سموں چوما. تاریخ میں لکھا ہے گھوڑا تھا یا کھچر تھا, جو بھی حیوان تھا اس وقت اس جیسا کائنات میں نہیں تھا. توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ کھچر تھا یا گھوڑا تھا. کئی لوگوں نے سواری کی کاٹھی کو چوما, کئی لوگوں نے سواری کی لجاموں کو پکڑ کے چوما ہے. اور یار اگر کوئی پریشان ہے تو 14 ستارے پڑھ لیں, میرے تے فتوہ نہ دیو جے. 14 ستارے حوالہ نوٹ کر لو. کئیاں دے دل سوڑے پہن لا پہندے نے, انہاں دی فضیلت سنائیے, اور تسی انہاں نو کی سمجھ دے ہو. توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ آل محمد کو کوئی بھی نہیں سمجھ سکا سوائے اللہ اور رسول کے. توجہ ہے یا نہیں؟ آج آ کے کہہ دیتے ہیں, بڑے بڑے مولوی آتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں علی کیا ہے, تو کیا اور علی کیا. آج آ کے کہہ دیتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں علی کیا ہے, حسن کیا, حسین کیا, رضا کیا. اور تو ان کی پہچان کیا کروا سکتے ہیں جو اللہ کی پہچان کا وسیلہ بنے. بولو یار جن کو سمجھ آ رہی ہے. یا علی کہتے ہیں یا نہیں مولانا صاحبان؟ پھر ان کو سمجھاؤ, تم کیا ان کا تعارف کروا سکتے ہو؟ تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ یہ تو خود اللہ کی پہچان کا ذریعہ ہیں, تمہاری طاقت ہی نہیں. ان کی پہچان کرواؤ. پہچان وہ کرواتا ہے جو کما کو جانتا ہو. تم جانتے کچھ نہیں, یہ ہستیاں ہیں کیا؟ اور بابا جن کو آدم نہیں سمجھ سکا,
توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ جن کو ابراہیم خلیل جیسا نبی نہیں سمجھ سکا، تیری حیثیت کیا ہے؟ یہ آل محمد کی پہچان نہیں کروا سکتے۔ یہ جب بھی آتے اپنی پہچان کروانے کے لیے آتے ہیں، اور بلکہ ان کی جوتی کا صدقہ تو روٹی کھا رہا ہے۔ یا علی، توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ کوئی موڈ ہے کہ نہیں تو ذکر پاک شروع کریے نا 8ویں امام دا۔ کئی لوگوں نے 14 ستارے نوٹ کر لو، سرکار کی لجام کو چوما، سواری کو چوما، رش الامان، تمام کا تمام مجمع کے اندر شور، اللہ اکبر کی تکبیر بلند، علماء، فضلاء، فقہاء، زمانے کے امائے دین، قائدین، عمرہ، رؤسا، غریب، مرد و زن، نیشہ پور کا بازار بھرا ہوا ہے۔ چوک میں اتنا رش ہے، تل درنے کی جگہ نہیں، اتنا رش ہے۔ سارے کہہ رہے ہیں سرکار مہربانی فرمائیں، آپ اماموں کے باپ ہیں، آپ فخر سادات ہیں، آپ رسول کے بیٹے ہیں، ذرا مہربانی فرمائیں۔ آج آپ وقت کے بھی علی ہیں، وقت کے رسول ہیں، ذرا مہربانی فرمائیں، جمال مصطفیٰ کی زیارت کروائیں، حوضی کا پردہ اٹھا۔ توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ حوضی کا پردہ اٹھا، شمس شموس کی زیارت ہوئی، کئی لوگ دیکھتے گائے کھا گئے، اور زیارت میں نہیں پڑھتے، نماز کے بعد پڑھتے ہیں یا نہیں؟ میری گواہی دینا، السلام علیکم یا ایوہ الشمس شموس، او سورجوں کے سورج۔ یار توجہ نہیں تو سی فرمائی، زیارت میں نہیں پڑھتے؟ السلام علیکم یا شمس شموس، او سورجوں کے سورج، ہمارا سلام ہو۔ یہ سورجوں کے سورج کا جب چہرہ نمودار ہوا، کئی بے ہوش ہو گئے، کئی زمین پہ لوٹنے لگے، کئیوں نے سواری کے ارد گرد چکر لگایا۔ جب جمال مصطفیٰ کی زیارت نصیب ہو گئی، سواری چند قدم آگے چلی، پھر پردہ اٹھایا گیا۔ پردہ اٹھانے کے بعد 24,000 قلم دانوں نے اپنے قلم دعا سنبھالے، کہا حضور اپنے جد کی کوئی حدیث بیان فرمائیں، اپنے جد کی کوئی حدیث بیان فرمائیں، ہم سننا چاہتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا حدثنی عن موسیٰ کاظم عن ابی ہے عن جعفر صادق عن امام باقر عن امام علی و زین العابدین عن حسین ابن علی عن حسن ابن علی عن علی ابن ابی طالب عن رسول اللہ عن جبریل کلمہ لا الہ الا اللہ ہیتنی فمن داخل ہیتنی آمنا من عذابی ومن شرطها وشروطها۔ میں نے یہ حدیث اپنے بابا موسیٰ کاظم سے سنی، انہوں نے یہ حدیث اپنے باپ جعفر صادق سے سنی، انہوں نے یہ حدیث اپنے باپ امام باقر سے سنی، انہوں نے یہ حدیث اپنے باپ علی و زین العابدین سے سنی، انہوں نے یہ حدیث اپنے باپ حسین علیہ السلام سے سنی، انہوں نے حسن مجتبیٰ سے سنی، حسن مجتبیٰ سے علی علیہ السلام سے سنی، علی علیہ السلام نے پاک مصطفیٰ سے سنی۔ اللہ کے نبی کے پاس جبریل یہ حدیث لے کر آیا، جبریل نے عرش چھوڑا، جنت چھوڑی، حدیث لے کے آیا، کہا یا نبی اللہ یہ حدیث سنا دے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو اس قلعے کے اندر آ جائے گا آمین آمین عذابی، وہ میرے عذاب سے بچ جائے گا۔ سنو نیشہ پر والو، وہ عذاب سے ہر کوئی نہیں بچے گا، وہ شرطیہ و شروطیہ، ان شرائط میں سے ایک میں رضا کی شرط ہے، کوئی بھی اس وقت تک عذاب سے نہیں بچ سکے گا جب تک اس کے دل میں ہماری ولایت نہیں ہوگی۔ یا علی یا علی علی ولی۔ سرکار نے ولایت کا اعلان کیا۔ ولایت کہتے ہیں
اپنے اختیارات کا اعلان کیا سرکار نے۔ نیشا پر 24,000 قلمدانوں نے حدیث کو لکھا۔ امام احمد بن حنبل، امام فقہ کے، عقیدت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا یہ جو سرکار نے نیشا پور کے بازار میں حدیث بیان فرمائی، رسول کے جانشین نے، فقہ کے یہ کیا ہیں؟ عالم ہے نا، امام احمد بن حنبل۔ یہ جو سرکار نے، رسول کے بیٹے نے، یہ نیشا پور کے بازار میں جو حدیث بیان فرمائی، جو ان کے نام لیے، پاک نبی سے لے کر موسیٰ کاظم تک، احمد بن حنبل لکھتا ہے، وہ کہتا پہلی بات یہ سارے معصوم ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ ہاں، اس کا مطلب ہے ہم نے فقہ معصوموں سے لی ہے، گناہ گاروں سے نہیں۔ سارے کے سارے کیا ہیں؟ دوسری بات بڑی خوبصورت انہوں نے بات کہی، امام احمد بن حنبل، انہوں نے کہا جتنے بھی رسول کے بیٹے نے نیشا پور کے بازار میں نام لیے، سارے اسماء مقدسہ اگر کسی دیوانے پر، توجہ ہے یا نہیں آپ کی؟ سارے اسماء قدسیہ، سارے اسماء مقدسہ احمد بن حنبل نے لکھا، سارے کے سارے اسماء اگر کسی دیوانے پہ دم کیے جائیں تو بعید نہیں اس کی دیوانگی چلی جائے، صاحب عقل ہو جائے، مریض صحت یاب ہو جائے۔ تو پتہ چلا یہ وہ ہستیاں ہیں۔ آپ کا ظرف ہے، سناؤں پھر؟ ایک جملے کی اجازت دیتے ہو؟ اگر ظرف ہے تو برداشت کرنے کا، شفا ہے نا ان ناموں میں؟ او یار بولو، امام احمد بن حنبل مان گیا، آپ تو پہلے ہی ماننے والے ہیں۔ ان کے ناموں میں، آل محمد کے اسماء میں، اسماء مبارکہ میں شفا ہے یا نہیں؟ ایک دو بندے ہی رڑے ہو میرے نال، سارے بولو، جدہ نہیں عقیدہ چوپ روے۔ شفا ہے یا نہیں ان کے ناموں میں؟ شفا ہے نا، احمد بن حنبل نے لکھ کے قلم ہی توڑ دی، ان ناموں میں شفا ہے۔ تو اگر برداشت کرو تو شمسی جملہ کہنے لگا، اگر طاقت ہے برداشت، اور جیسے قرآن میں شفا ہے ایسے آل محمد کے ناموں میں شفا ہے۔ آئے ہائے ہائے، یا اللہ، سواری گزری، یہ اتنا راج تھا، زیارت کرتے کرتے دوپہر آ گئی۔ اے ربی ہونا بھی دوپہر ہی آ گئی ہے، تے سرکار دی سواری بھی دوپہر دے ٹائم ہی چلی۔ صبح سے زیارت کرنی شروع کی، دن چڑھ آیا، دوپہر کا ٹائم ہو گیا۔ میں نہ مولا شاید ایہی وقت ہوئے، ہاں جی، تو ساڑھی بھی سنی جائے، حضور شاید دوپہر کا ٹائم، میں نے جو کتاب میں پڑھا، سنیاں میں نہیں کدی کی، دوپہر کا ٹائم آ گیا، زیارت کرتے کرتے اتنا راج تھا، سواری آہستہ آہستہ دھیمی دھیمی جا رہی تھی، دوپہر کا ٹائم آ گیا۔ جب وہ ٹائم آ گیا، سرکار نے طوس کی وادی میں نزول جلال فرمایا، این سورج سینٹر میں آ گیا، زوال کا ٹائم ہو گیا۔ سرکار رضا نے کہا میرے لیے پانی لایا جائے، نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا، سرکار رضا مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں میرے لیے پانی کا انتظام کیا جائے۔ پانی کا کہا حضور یہاں تو دور دور تک پانی نہیں، یہ تو پہاڑی علاقے ہیں، پہاڑ ہیں، پہاڑی سنگلاخ ہیں، پہاڑی زمین، پتھریلی زمین، پانی ہے نہیں، ہم بھی دور دور سے
ہفتوں کے لیے بار کے لاتے ہیں، مہینوں کے لیے بار کے لاتے ہیں۔ سرکار رضا مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں تم محتاج ہو۔ سرکار رضا نے مسکرا کے ارشاد فرمایا نماز کا ٹائم بھی ہو چکا تھا، سرکار نے پانی مانگا تو اس کی وادی کے لوگوں سے سارے لوگ جمع تھے، سرکار رضا نے مسکرا کے ایک پتھر پہ اپنی ایڑی ماری۔ او یار کوئی سوندے پہ ہو یا علی، سرکار رضا نے ویسے تو اڈی خوش آمد نہیں تسی سنندہ کدا کر دیتا، یقین منو تو انجی سنندی ہو جی میں کوئی پنڈی جو بندہ آیا بیٹھا ہے، ٹھیک ہے جی ماشاءاللہ۔ سرکار رضا نے پتھر پہ ساری کی ساری سنگلا مولا آپ کو لے جائے پہاڑی ران میں، سرکار رضا نے پتھر پہ ایڑی ماری، پاؤں کی ٹھوکر ماری، ٹھوکر مار کے 8واں محمد اپنے دور کا علی، سرکار رضا مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں ہو میری دادی کا حق مہر باہر نہ آئے۔ یا علی، پتھر پھٹا، پانی کا چشمہ پھوٹا، آج تک بھی چشمہ باقی ہے۔ او اللہ کی دھرتی پہ اجازت ہے جملہ کہہ دوں، اللہ کی سرزمین پہ دو ہی چشمے با کمال، ایک ہے جناب اسماعیل کا چشمہ۔ اور کوئی توجہ ہے یا نہیں یار؟ اسماعیل ایڑیاں رگڑی تھی یا نہیں؟ چشمہ پھوٹا یا نہیں؟ وہ ہے نبی، یہ ہے امام، وہ بھی چشمہ با کمال ہے، یہ بھی چشمہ رضا با کمال۔ پت بہ جا وہ بھی چشمہ با کمال، یہ بھی چشمہ با کمال، اس پانی میں بھی شفا، اس پانی میں بھی شفا۔ تو جو ہے یا نہیں؟ میں نے سال برابر آب زمزم کو اور سرکار رضا کے پاؤں سے نکلنے ہوئے پانی کو سال برابر میں نے گھر میں رکھا ہوا تھا، نہ ذائقہ بدلا، نہ رنگ بدلا، نہ پانی کے اندر تبدیلی آئی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو نبی کی ٹھوکر سے پانی نکلے وہ بھی زندہ رہتا ہے، جو امام کی ٹھوکر سے پانی نکلے اس میں بھی تبدیلی نہیں آتی۔ یا علی، سال برابر یقین منو، نام ہی منو گے تو میرا کی جانا ہے، سال برابر۔ یا علی، سرکار رضا نے ایڑی ماری، چشمہ جاری ہو گیا، چشمہ رضا مولا آپ کو لے جائے، چشمہ رضا۔ صرف چشمہ ہی جاری نہیں کیا، سرکار نے ایک اور کام کیا، وہ بھی زیارت گاہ ہے، وہ ہے پتھر پہ پاؤں کا نقش۔ آج بھی سرکار پائے مبارک کا نقش پتھر پہ موجود ہے۔ وہاں تو اس میں دو معجزے بکھائے، ایک کا چشمہ جاری کیا، دوسرا پتھر پہ سرکار رضا کا، جس پتھر پہ سرکار رضا نے پاؤں رکھا سرکار رضا کے پاؤں کا نقش بن گیا۔ اے پتھر نرم ہوندہ ہے کہ سخت ہوندہ ہے؟ سخت ہوندہ ہے، تو پھر بھی تینوں امامت سمجھ نہیں آئی۔ جو پتھر پہ اپنے پاؤں لگا دے، پتھر پہ اپنا پاؤں رکھ دے، پتھر پہ نقش بن جائے، تو میرے دوستو پتہ چل گیا جیسے جناب اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی تھیں، چشمہ جاری ہوا، آب زمزم سے مشہور ہو گیا، ایسے ہی سرکار رضا نے ایڑیاں رگڑی نہیں، پتھر پہ ایڑی ماری، چشمہ جاری کیا۔ تو ہم نے ایسے ہی ان کو امام نہیں مانا، امام ہوتا ہی وہ ہے جو نبیوں والے کام کر کے دکھائے۔ امام معمولی نہیں ہوتا، نبیوں والے کام کر کے دکھاتا ہے نا۔ توجہ ہے یہ نہیں آپ کی؟ آج بھی سرکار کا چشمہ جاری، آج بھی پتھر پہ پاؤں کا نقش ہے۔ مکے میں بھی مقام ابراہیم پہ
وہاں چشمہ بھی ہے، پتھر پہ پاؤں کا نقش بھی ہے۔ ہون حاجی میرے نال بولن گے، دیکھا نا آپ نے مقام ابراہیم پہ وہ پتھر ہے نا جس کے اوپر جنگلہ پاؤں مبارک ہے نا جناب ابراہیم کا، پتھر پہ چاروں طرف جنگلہ ہے نا، جنگلہ سعودی حکومت نے لگا دیا تاکہ کوئی پتھر ہی نہ لے جائے، اور جنگلہ لگا دیا دور سے زیارت کریں، کوئی چومنے کی جسارت نہ کریں۔ سعودی حکومت نے دور رکھا قدم سے، جنگلہ لگا کے دور رکھا، کوئی چوم نہ سکے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، چوم تو نہیں سکتے، دیکھ تو سکتے ہیں نا۔ وہاں بھی چشمہ بھی ہے، پتھر پہ نقش بھی ہے، پتھر پہ نشان بھی ہے، یہاں طوس میں بھی، یہاں بھی، ایران میں بھی چشمہ بھی ہے، پتھر پہ نقش بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے جو نبیوں والے کام کرے وہ امام ہوتا ہے۔ تو پتہ چل گیا نبوت امامت کا خاصہ یہ ہے کہ جس پتھر پہ قدم رکھ دیں وہ قدم بھی تصویر بنا لیتا ہے، وہ پتھر بھی۔ یا علی، سرکار رضا علیہ السلام پہنچے دربار میں، بلایا تھا نا، دربار حکومت میں پہنچے، جلسہ ولی عہد منعقد کیا گیا سرکاری اہتمام کے تحت، ٹھیک ہے نا، سرکاری انتظام کے تحت۔ بس مولا کے مداح خان ذاکر آ گئے، بس پھر آخری بات صرف کر کے جلسہ ولی عہد منعقد کیا گیا۔ جمعے کا دن تھا، اگر ٹائم ہوتا، بس 4-5 منٹ باقی بچ گئے، ٹائم ہوتا میں پورا جلسہ آپ کو سناتا کہ کیسے پھر دربار میں جلسہ منعقد ہوا، کیا کیا انتظام تھے اور کیا کیا ہوا اور کس کے نام کا سکہ جاری ہوا۔ اگر میرے پاس وقت ہوتا تو میں بتاتا۔ جلسہ منعقد کیا گیا، سرکار کو ولی عہدی کی دستار پہنائی گئی۔ اس وقت مامون نے کھڑے ہو کے اعلان کیا، اور درباریوں، ہر جمعے کے خطبے میں پہلے رضا کا نام لیا جائے گا۔ نہیں نہیں نہیں، تسی پہنچے ہی نہیں۔ یا علی، آخری بات، اشارہ بھی نہیں کرنا، اے بات چیز سمجھی ہو جائے ایک دوسرے کو سمجھ کے۔ ذاکر صاحب، اے پھر آپ ہی ہون سمجھ، کوئی تسی بھی کام کرو۔ مامون عباسی خاندان کا بادشاہ، آخری بات کرنے لگا ہوں، اس نے کہا ہر جمعے کے خطبے میں، اجے بھی نہیں نار رال دے پہ تو اڈی قسمت۔ یا علی، ہر جمعے کے خطبے میں اس وقت تک جمعہ شروع نہیں کرنا، خطبہ پڑھنا تو پہلے رضا کے نام پہ صلوات پڑھنی ہے۔ اور تمہیں آج بھی پتہ نہیں چلا رضا ہے کیا، اس کا مطلب پتہ چل گیا اس وقت تک عباسی حکومت کا اور جمعہ مکمل نہیں ہوتا تھا جب تک رضا پہ درود نہیں پڑھا جاتا تھا۔ یا بسم اللہ۔ دو بہنیں ہیں جو ٹائم بچے گا، جنہوں نے بھائیوں کے فراق میں سفر کیا کائنات عالم میں۔ دو بہنیں، ایک ہے سرکار رضا کی بہن اور دوسری ہے مظلوم کربلا کی بہن، جنہوں نے بھائیوں کے فراق میں، بھائیوں کی محبت میں سفر کیا۔ جب والی خراسان کی بہن معصومہ قم کے بازار میں پہنچی، قم کی عورتیں مکانوں کی چھتوں پر تھی، جولیوں میں گلاب کے پھول تھے، نیچے قالین بچھے ہوئے تھے، بڑا شاہانہ استقبال کیا قوم کی عورتوں نے،
قوم کی عورتیں آل محمد پر درود بھی پڑھ رہی تھیں، پھول بھی برسا رہی تھیں۔ عزادارو اگر اجازت دو تو 1 منٹ میں مسائل مکمل ہونے لگا ہے۔ میں کہتا ہوں رضا مولا تیری بڑی خوش نصیبی ہے، مولا مجھے معاف کر دینا۔ جب تیری بہن قوم آئی اور نیچے قالین بچھے ہوئے تھے، آپ کی بہن کی سواری کے قدم قالین پہ آ رہے تھے، قوم کی عورتیں پھول برسا رہی تھیں، درود پڑھ رہی تھیں۔ عزادارو 1 منٹ میں مسائل مکمل ہونے لگا ہے۔ جب مظلوم کربلا کی بہن شام کے بازار میں پہنچی، 5 لاکھ بدماش تھے جو تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ سر ننگا تھا، ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے۔ اس وقت امام سجاد نے کہا میرے اللہ مجھے موت دے دے۔ عزادارو رش کی وجہ سے کبھی سیدزادیوں کی پیشانی ایک دیوار کو جا لگتی، کبھی اس دیوار کو جا لگتی۔ عزادارو جب بدر والے بدلے دے کے فارغ ہوئے، امام سجاد کہتے ہیں میں نے پھوپھیوں کو نہیں پہچانا، نہ زینب نے کلثوم کو پہچانا، نہ کلثوم نے زینب کو پہچانا، نہ زینب نے رقیہ کو پہچانا۔ سال کے بعد ایک سوداگر کا گزر ہوا، کہا کیسے انسان ہے جو مکانوں کی چھتوں پہ حیوان ذبح کرتے ہیں۔ عزاداروں انہوں نے کہا کوئی حیوان ذبح نہیں ہوئے، اور یہاں سے علی کی بیٹیاں